جہاں کا آئین یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی دھرم مذہب کو لے کر کے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ظلم و زیادتی روا رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود یہاں کا آئین قانون الاؤ نہیں کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایک خاص کمیونٹی اقلیتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آئے دن جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہوتی کیوں جا رہی ہے؟ روز روز نئی نئی مایوسی کی خبریں سننے کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ پہلا سوال کہ آج جو حالات ہیں یہ کیوں ہیں، ایسا کیوں ہوا، کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین میں، پانی میں، روئے زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی فساد ہو رہا ہو، جہاں کہیں بھی بگاڑ ہو رہا ہو، کرپشن ہو رہا ہو، بما کسبت ایدی الناس، اے میرے بندو جب ایسے ماحول بنتا جائے، جب ایسا ماحول ہو جائے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہو، کرپشن ہی کرپشن ہو، زمین پر ہو، دریا میں ہو، ہر جگہ بگاڑ اور فساد نظر آئے تو سمجھ لینا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کا بدلہ ہے، یہ تمہیں جو دیکھنا پڑ رہا ہے، تمہیں جو مل رہا ہے، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقُهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اور ایسا نہیں کہ اللہ انسان کے سارے اعمال کی وجہ سے اللہ یہ سزا دے رہا ہو، بلکہ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقُهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، بلکہ تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزہ چکھا رہا ہے، اللہ بعض اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دے رہا ہے۔ لعلہم یرجعون، کیوں؟ اس لیے سزا دے رہا ہے کہ شاید تم پلٹ آؤ، شاید تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ سارے اعمال کا، سارے گناہ کا، سارے کرتوت کا اللہ سزا نہیں دیتا ہے، بلکہ کچھ اعمال کا دیتا ہے۔ اگر اللہ سارے اعمال کا سزا دینے پر اتر آئے تو اس روئے زمین پر کوئی چوپائے، کوئی انسان جانور بچے گا نہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر انسان کے سارے اعمال کا مواخذہ کر لے، سارے اعمال کو، سارے اعمال کی وجہ سے اگر سزا دینے پر اتر آئے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس روئے زمین پر ایک بھی چوپائے، ایک بھی انسان باقی نہیں بچے گا، ایک بھی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ بعض کرتوت کا اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، بعض غلطیوں کو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے، عبرت دینے کے لیے، لعلہم یرجعون، شاید تم اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ۔
آج ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہیں۔ ارے ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ کون سا ایسا ظلم ہے جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کیا شرک نہیں کر رہا ہے؟ کیا آج مسلمان دین کے نام پر دین کے خلاف دین کی دھجیاں نہیں اڑا رہا ہے؟ آج بدعت و خرافات کا کیا بازار ہم گرم نہیں کر رہے ہیں؟ آج ایک مسلمان کے آگے سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جو پاپ ہے، آج مسلمان شرک کر رہا ہے۔ اس سے بڑا پاپ، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اسلام کے بعد، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد، دین کے اندر اگر کوئی بنیادی چیز ہے تو وہ نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہمارا تعلق نماز کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ کیسا ہے؟ آج ہمارا تعلق، آج ہمارا سلوک نماز کے ساتھ تین طرح کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج نماز کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے کہ رمضان ختم، نماز ختم۔ یہ تو ہماری حالت ہے، یہ تو ہماری درگت ہے، ہماری یہ روش ہے۔ آج تین طرح کے لوگ نماز میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تین قسم کے نمازی ہمارے درمیان موجود ہے۔ 8 کے نمازی، کھاٹ کی نمازی اور 360 کی نمازی۔ 8 کی نمازی، آج آپ نیچے سے فرسٹ فلور اور سیکنڈ تھرڈ فلور جا کر کے دیکھ لیں، تمام مساجدوں کا یہی حال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 8 کے نمازی، یہ جمعہ نمازی، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ 10 20 40 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں کہ بقیہ دن بقیہ وقت یہ دکھائی نہیں دیتے؟ سوال کرو میرے بھائیوں اپنے آپ سے، یہ 8 والا نمازی بن کر کے آپ کیا کرو گے؟ آپ 8 والا نمازی بن کر کے جمعے کی نماز اہتمام کر کے آپ کیا کر لو گے؟ کس کا کیا اکھاڑ لو گے؟ میرے بھائیوں، کہنے کو تو میں بہت سخت و سست کہہ سکتا ہوں، لیکن حالات یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کہا جائے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو آنا ہے بس اگلے جمعہ۔ یہ 8 کے نمازی صرف جمعہ اہتمام کرنے والے، انہیں 5 وقت نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جمعہ کو فرض سمجھا ہے، صبح اٹھتے ہیں، نہا دھو کر کے، نئے لباس پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے سب سے پہلے مسجد میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قسم کی نمازی ہیں جو صرف جمعے کا اہتمام کرتا ہو۔ ایک دوسری قسم کی نمازی، کھاٹ کی نمازی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فرض کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بالکل غسل کر کے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، ٹوپی لگا کے جنازے کی نماز میں پہلے صف میں کھڑا ہوا مل جائے گا۔ دیگر نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جنازے کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک نمازی ہے 360، سالانہ طور پر جو عیدین کی نماز آتی ہے، بقیہ پورا 11 مہینے 12 مہینے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، عیدین کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ کبھی نماز کی ایک وقت کی پابندی نہیں ہے، لیکن عید میں دیکھیے سب سے پہلی صف میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں یہ حقیقت ہے۔ 3 طرح کے نمازی ہیں، 3 طرح کے نمازی ہے۔ نماز کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، نماز کے ساتھ یہ ہمارا سلوک ہے۔ میرے بھائیوں، آپ زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زیادہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، جو دیتے ہیں وہ ایک بوجھ سمجھ کر دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ یہ ہمارا حال نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ نوجوانوں کی بات کی جائے تو نوجوان تو دین سے دور ہیں، دین سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ نوجوان ہے جو دین کا شعور نہیں رکھتے ہیں، دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے چاہے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، کبھی بھی یہ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کبھی بھی گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی یوٹیوب چینل پر آئے اور ان کے عقیدے کو بگاڑ دے، ان کے ذہن کے اندر گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ بھر دے، انہیں کوئی شعور نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوجوانوں کی بس ایک فکر ہے، ہم کھائیں پیئیں، موج مستی کریں، انجوائے کریں بس۔
میرے بھائیوں، جب ایسے حالات بنے اور ایسے حالات میں ہم پر اللہ کی مار پڑ رہی ہے تو ہم چیخ چلا کیوں رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ظالم لوگ ہم پر مسلط ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے؟ اس سے بڑا ظالم ہم خود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ہم خود ظالم ہیں، ہمیں شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ دوسرے لوگ ظالم لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ظالم لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم آج سب سے بڑے ظالم بن چکے ہیں۔ جب ظلم کا موقع آتا ہے، ایک بھائی بھائی کے ساتھ ظلم کرنے سے دریغ نہیں کرتا ہے، پڑوسی کے ساتھ ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، باپ اولاد کے ساتھ ظلم کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ یہ تو ہماری حالت ہے، یہ ہمارے کرتوت ہے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے پر جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے کالے اور بد اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلے سوال کا جواب ہے مختصراً، نہیں تو قرآن کے اندر سینکڑوں آیتیں بھرے پڑے ہیں، احادیث بھی اس تعلق سے ایک ذخیرہ موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو روز روز نئے نئے معاملے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بے بنیاد گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، خون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، عبادت خانوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو رہنمائی کروں۔ جب ایسے حالات ہو تو ایسے حالات میں کرنے کا جو پہلا کام ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کیا تھا۔ بدر کے میدان میں 313 سے کچھ زیادہ صحابہ، دشمن ان سے 3 گنا زیادہ، 1000 کی تعداد، اور یہ جنگ، یہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ 16ویں تاریخ کی رات کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کی تعداد پر نظر ڈالتے ہیں، کفار کی تعداد پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا مدد کرنے کا، اے اللہ وہ وعدہ پورا فرما۔ اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج یہ ہلاک ہو جائے، اللہ اگر تو نے اسے ہلاک و برباد کر دے، فلا، اے اللہ تو اس آج کے بعد روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی چادر آپ کی جسم سے گری پڑی ہے، چادر کو اٹھاتے ہیں اور پیچھے سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کریں، اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ بس کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا پہلا اور آخری سہارا رب کی ذات ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد ہمارا اور پہلا اور آخری اگر کوئی سہارا ہے تو رب کی ذات ہے، اور ہر معاملے میں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہم اسباب کو اپناتے ہیں، اور اسباب اپنانا ضروری بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اسباب اپنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں رب کو پکارنا ہے، رب سے آخری سہارا اور آخری امیدیں لگانا ہے۔ آج ایسے حالات میں غور کریں، ایسے مشکل دور میں
ہم اللہ کی طرف کتنے پلٹ کر آئے ہیں، ایسے دور میں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اس کے باوجود ایسے حالات جب پیدا ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں کس قدر اور کتنی مسجدوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ مصیبتیں آئے، جب مسلمانوں پر اجتماعی کوئی مصیبت آئے تو یہ سنت ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ آج بدعت و خرافات میں ہمارے سماج کے لوگ بڑی تیزی سے کام کرتے ہیں، جب ہی بدعت و خرافات کی بات آتی ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو دیکھیے بدعت کس طرح انجام دیتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے، گھڑی گھڑی رات میں دیکھیں گے آپ، دن میں سنیں گے آپ، اذان دینے لگتے ہیں۔ یہ اذان دینا مصیبت کی گھڑی میں کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت اگر کوئی چیز ہے تو قنوت نازلہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتماعی کوئی قوم پر مصیبتیں آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، رب کے بارگاہ میں پانچوں نمازوں کے وقت ہاتھ اٹھا کر کے نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پریشانی کے وقت ہم تضرع کریں، ہم اللہ سے گڑ گڑائیں، ہم اللہ سے دعا کریں، ہم اللہ سے مانگیں تو اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ أَعْمَالُهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تمہارے پر مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو تم تضرع کرو، تم گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعا کرو، لیکن وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دل تو پتھر جیسا ہو چکے ہیں، تمہارے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ مشکل حالات میں ہمارے دل اور سخت ہو رہا ہے، بجائے اس کے نرم ہونا چاہیے، بجائے اس کے ہم اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلا کام ہم یہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اور دوسرا کام ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا کام، بدر کے جو صحابہ تھے، میدان بدر میں جو صحابہ تھے، کیا وہ ان میں سے کوئی ایک بے نمازی تھے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک جھوٹ بولنے والے تھے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بے ایمان تھے؟ کیا ان میں سے کوئی کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کے اندر تقویٰ تھی، پرہیزگاری تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ بس وہ اگر ڈرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے دل دماغ میں کسی کا ڈر بیٹھایا تھا تو اللہ کا ڈر بیٹھایا تھا، اس لیے وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے تو بس اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ہم اللہ سے ڈریں، ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو رمضان کے بعد مسجدوں کو ہم آباد کر رہے ہوتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو جمعے کے بعد بھی عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر، بلکہ پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پوری زندگی ہم مساجد کو آباد کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو آج گناہوں کا بازار گرم نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جب وہ بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم دو کام کرو، اے ایمان والو تم دو کام کر لو۔ تمہاری جو آج حالات خراب ہیں، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہاری حالتوں کی اصلاح فرما دے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلا کام ہے اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان سے جب بھی بولو تو بالکل صاف ستھری بات بولا کرو، بالکل سچی بات بولا کرو، جب بھی بولو تو جھوٹ نہ ہو،
اس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو، بلکہ جب بھی بولو صاف اور سچ بولا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہاری حالتوں کو سنوار دے گا، تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ ایمان والے کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انعام اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کی حالت سنور جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ بس دو کام کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور صاف ستھری بات کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرا کام یہ کرنا ہے، ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ بہت ہو گیا ہے وہ وہی پرانی ڈھنگی اور پرانی روش میں اپنی زندگی گزارنا۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بہترین امت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں، بدلیں۔ آج قوم کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مسلم محلہ، مسلم بستیاں آج کس وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے، اس پر کبھی غور کیا ہے؟ اس پہلو پر بھی غور کریں کہ آج اگر ہماری پہچان ہے، مسلمان محلے اور بستیوں کی پہچان ہے تو گندگی سے پہچان ہے، مسلمان بستیوں کی پہچان ہے تو گالی گلوچ سے پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے تو کرپٹ سے پہچان ہے۔ آج ہم کاروبار میں بھی کرپٹ ہو چکے ہیں، آج ہم اخلاق و کردار میں بھی کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے، کسی کا کاروبار چل رہا ہو اللہ مندی میں نہیں لاتا ہے، کہ کوئی اچھے حالات سے گزر رہے ہوں اللہ اسے خراب دور سے نہیں گزرتا ہے۔ اللہ تب تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب وہ قوم خود اپنی کرتوت کو نہ بدل لے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں واقعی صحیح معنی میں مسلمان بننا پڑے گا۔ آج جو گیدڑ ہیں، آج جو گیدڑ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے موت کو گلے لگانے سے نفرت کر رکھا ہے اور دنیا کو ہم نے سب سے محبوب بنا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ یہ پوری دنیا امت پر ٹوٹ پڑے گی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، آج ہو بہو صادق آ رہی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی حالات کی منظر کشی کی ہے اور آج کی حالات کو بیان کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان قریب ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی میں جو تیرتے ہیں تنکے ہیں، جو جھاگ ہیں، اس کے برابر بھی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ وہن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وہن یہ ہے کہ تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، وکراہیت الموت، موت سے نفرت کرنے لگو گے، وحب الدنیا، اور دنیا سے تم محبت کرنے لگو گے۔ میرے بھائیوں ان دو چیزوں پر غور کریں کہ آج واقعی میں جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ موت سے ہم نے نفرت کر رکھا ہے، موت ہمیں پسند نہیں ہے اور دنیا ہمیں محبوب بن گئی ہے، جبکہ صحابہ کرام موت کو پسند کرتے تھے اور دنیا سے نفرت کرتے تھے۔ بس ہم تھوڑا سا زندگی جینے کا جو سلیقہ ہے ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا، زندگی جینے کا جو طریقہ ہے ہمیں اسے چینج کرنا پڑے گا۔ پھر سے وہی حالات، پھر سے وہی وعدہ ہمارے اوپر گامزن ہوں گے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اس لائق بن جائیں۔ میرے بھائیوں باتیں اور ہیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ العالمین ہماری جو حالتیں ہیں یہ ہمارے کرتوت اور کالے کارنامے کی وجہ سے اللہ ہم سب کو
اپنے کرتوت اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور کالے کرتوت کو بدلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سچے اور حقیقی معنی میں مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔